ہمارا جو پریس کانفرنس ہے یہ چترال کے حوالے سے ہے اور خاص کر آج کل جو سیلابی ریلے آتے ہیں جس سے پورا چترال کے تمام انفراسٹرکچر کے نظام زندگی جو ہے مفلوج ہو چکا ہے، اس سلسلے میں یہ پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں۔ میرے بائیں جانب مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور میرے دائیں جانب مولانا احمد فقیر صاحب، قاضی نسیم صاحب جمعیت علماء اسلام، حبیب الدین صاحب سابق ناظم یوسی اویر، یہ تشریف فرما ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی اور سیلابی ریلوں کی ضد میں آ کر جو افراد جان بحق ہو گئے ہیں، خاص کر شیشکو ویلی میں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی و صوبائی حکومتوں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ بلا تاخیر مرکزی و صوبائی حکومتیں متاثرین کو امداد پہنچائیں۔ موجودہ سیلابوں سے دونوں اضلاع کو شدید نقصان پہنچا ہے اور یہ دونوں اضلاع شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ خاص کر اپر چترال تا ہنوز شدید سیلابی ریلوں کی ضد میں ہے اور شدید متاثر ہو چکا ہے۔ دونوں اضلاع میں سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں، درجنوں افراد سیلابی ریلے کی ضد میں آ کر جان بحق ہو گئے ہیں۔ خاص کر علاقائی شیشکو میں جو تباہی ہوئی ہے وہ انتہائی دلخراش ہے۔ کئی دیہات کو دریائے چترال کی طغیانی کی وجہ سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ ان میں ریشن کا مقام ہے جو تقریباً 3 سالوں سے یہ علاقہ متاثر ہو رہا ہے، بار بار متاثر ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کئی بار پریس کانفرنسز بھی کی، کئی بار ہم نے صوبائی حکومت کو بھی، مرکزی حکومت کو بھی حفاظتی پشتوں کی تعمیر کے لیے ہم نے بات کی۔ گزشتہ سال جب سیلاب آیا تو اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چترال تشریف لائے، اور وہاں تشریف لائے جہاں یہ سیلاب آیا تھا، ریشن کے مقام پر انہوں نے خود دیکھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ان لوگوں کے لیے وہ ریلیف نہیں پہنچائی گئی جو پہنچانا تھا، اور اسی وجہ سے اس دفعہ پھر دریافت کی کٹائی کی وجہ سے مزید وہاں لوگ بے گھر بھی ہو گئے، زمینوں سے محروم ہو گئے، اور کافی علاقہ جو ہے وہ دریا برد ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو شدید خطرات لاحق ہیں وہ برنس مقام ہے۔ گزشتہ سال انہوں نے حفاظتی پشتوں کے لیے وہاں ایریگیشن میں درخواست دیے، انہوں نے وہ جگہ معائنہ کیا، PC1 انہوں نے بنائی اور PC1 صوبائی حکومت تک پہنچائی۔ میں خود یہاں آ کر ان سے ملاقاتیں کی، لیکن اس دفعہ بدقسمتی کے ہیں کہ وہ حفاظتی پشتیں تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے اب برنس کے علاقے کی بھی کٹائی شروع ہو چکی ہے، باغات تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کے فصل اور ان کی زمینیں دریابرد ہو رہے ہیں، اور مزید خطرات اس میں ہیں کہ اس علاقے کو مزید وہ نقصان پہنچائے۔ تو اسی طرح بقایا آبادی بھی خطرے میں ہے۔ اس طرح برنس کا میں نے ذکر کیا، اور اس وقت سیلابی ریلوں سے ارندو، اویون اور سرخوز اپر چترال، خوش اپر چترال، کارگین اپر چترال، خود اپر چترال، بریپ اپر چترال، شوکوٹ اپر چترال، یارکون ویلی اپر چترال، ہرچین ویلی اپر چترال،
اور وادی تریچ اپر چترال اور دیگر علاقے بھی اس وقت سیلابی ریلوں کے ضد میں ہیں۔ لاکھوں ایکڑ اراضی جس میں فصلیں تھی وہ فصلیں تباہ ہو گئی، اور تقریباً سینکڑوں کے تعداد میں گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ کئی دیہات کو دریائے چترال کی طوفانی کی وجہ سے شدید خطرات لاحق ہیں اس وقت بھی، اور اس وقت دریائے چترال کی طوفانی کی ضد میں ہیں اور چترال سے تباہی کا سیلاب سے تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت صوبائی حکومت سے بھی، وہ اس لیے کہ ابھی تک اپر چترال میں جو تباہی ہوئی ہے وہاں نظام زندگی کو، ایریگیشن کو، ابنوشی کے چینلز کو جو نقصان کو، سڑکوں کو، پلوں کو جو نقصان پہنچا ہے، اور اسی طرح آبادی کو جو نقصان پہنچی ہے، اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، خیموں پہ بس رہے ہیں، ان کے گزر بسر کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اپر چترال ضلع کے لیے ابھی تک 2 کروڑ روپے ریلیف فنڈ میں DDMA میں جاری کیا ہے، جو بالکل ناقص اور ناکافی ہے۔